کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر حج فرض کیا وہ تو حج کے لیے جائیں، اور صرف جائیں نہیں بلکہ پہلی فرصت میں وہ حج کے لیے جائیں۔ لیکن جس پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا، کیا وہ مایوس بیٹھے رہیں؟ بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، حج کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ حج کا ثواب پانا چاہتا ہے، تو اس کا نسخہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مال بھی نہیں ہے، وسعت بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، لیکن حج کا ثواب وہ کیسے پائے گا؟ اس کے لیے دل کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، حسرت ہو کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اپنا گھر مجھے پہنچا دے، اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ حرم پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کی سعادت مل جائے۔ یہ شوق دل کے اندر ہو، یہ حسرت دل کے اندر ہو، اور اس بات کی حسرت دل کے اندر ہو کہ کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا، کاش اللہ مجھے بھی اس کی صلاحیت دیتا تو میں بھی حج کے لیے اللہ کے گھر کو پہنچتا۔ اس بات کی آپ کے دل کے اندر صلاحیت ہو، افسوس ہو، حسرت ہو کہ اللہ مجھے بھی مال و دولت سے نواز دیتا تو میں بھی حرم پاک اور بیت اللہ حج کے لیے پہنچتا، یہ حسرت آپ کے دل کے اندر ہو۔ اور تیسری چیز، اس کی کوشش بھی ہو، شوق ہو، حسرت ہو، اور اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش بھی ہو۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں گی، شوق بھی ہو، حسرت بھی ہو، اور اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج کرا دے۔ اور اگر حج نہ ہو سکا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اگر حج نہ کر سکا اور وہ حج کی نیت سے دل میں حسرت لیے ہوئے اس کی کوشش میں لگ گیا، اور وہ اپنے کمائی میں سے 10 روپیہ ایک تھیلا بنا لیا اور 10 روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے کمائی میں سے 100 روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا، 500 روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا، 1000 روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا، روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں جیسی اس کو صلاحیت ہے اس حساب سے وہ حج کے نام پر پیسے جمع کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو میں پیسے جمع کر رہا ہوں انشاءاللہ ان پیسوں کے ذریعے سے میں حج کروں گا۔ اگر اتنے پیسے جمع ہو گئے جتنا حج کا خرچہ ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا لیا اور حج کی توفیق بھی مل گئی تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا رہا، 10 روپیہ جمع کرتا رہا، 100 روپیہ جمع کرتا رہا، 50 کا جمع کرتا رہا، 500 کا بھی جمع کرتا رہا، 1000 بھی جمع کرتا رہا، لیکن اسی بیچ وہ دل میں حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کوشش کرے، اس کے دل کے اندر شوق ہو، حسرت ہو، افسوس ہو، اور اپنی صلاحیت کے مطابق حج کے نام پہ پیسہ جمع کرنا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول کر لے اور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو پاکستان کے بلکہ پورے دنیا کے بڑے مفتی میں اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ یعنی میری ایک بہن تھی، میری بہن میرے بڑے بھائی حضرت رفیق عثمانی صاحب کے پاس گئے اور بہن کہتی ہے کہ بھائی جان میرے دل کی خواہش ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، میں اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔
تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بہن سے کہتے کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بہن کہتی ہے پیسے تو نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب پیسے نہیں ہیں تو تمہارے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن بہن کہتی ہے یہ میری دل کی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں اور اللہ کے گھر حج کے لیے پہنچوں۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا اس کے لیے تم نے کچھ پیسہ جمع کیا ہے؟ کہا نہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میرے گھر کی صلاحیت کیا ہے، اتنے پیسے تو نہیں کہ میں گھر کا خرچہ بھی چلا لوں اور پیسے بھی جمع کر لوں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کیا کہا کہ شوق کے اندر کمی ہے۔ اگر حج کا ارادہ ہے، آرزو ہے، تمنا ہے اور شوق بھی ہے تو پھر آج ہی سے پیسہ جمع کرنا شروع کر دو۔ ایک آنا، اس زمانے میں ایک آنا بھی چلتا تھا، ایک آنا، 2 آنا، 4 آنا، یہ تو تم جمع کر سکتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میری بہن نے ایک تھیلا بنا لیا اور اس میں 1 آنا، 2 آنا، 4 آنا جمع کرنا شروع کر دی۔ جب 34 سال 30 پر 4 سال کی عمر کو پہنچی تو وہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ صرف عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انتقال کے بعد اس کا سامان تلاشا گیا تو اس میں ایک تھیلا ملا جس میں لکھا ہوا تھا حج کے پیسے۔ جب اس پیسے کو گنا تو صرف 64 روپے تھے، 60 پر 4 روپے پیسے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب انہی سال اور انہی دنوں میں اس پیسے کو لے کر کے اور اپنے طرف سے پیسہ ملا کر کے بہن کی طرف سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیج دیا، اور اتفاق سے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی حج کے لیے پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں مکہ پہنچا اور وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں پہنچا تو مجھے اونگ آئی، یعنی میں مکمل طور پر سویا نہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بہن جبل رحمت پر چڑھ رہی ہے، وہی میری بہن جو 34 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی تھی، وہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ شاید کہ اللہ رب العزت نے میری بہن کی اس کوشش کو قبول کر لیا اور میری بہن کو حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو آپ بھی حج کی کوشش کیجئے، دل کے اندر سچی طلب ہو، سچی طلب ہو۔ اگر حج نہ بھی ہوا لیکن سچی طلب اور حسرت تھی، افسوس تھی دل کے اندر کہ کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی حج کے لیے جاتا، تو نہ جا کے بھی اگر یہ سچی طلب اور سچی طلب رہی تو اللہ آپ کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جس پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا، ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن دل کے اندر شوق رکھیے، دل کے اندر سچی طلب رکھیے، دل کے اندر سچی حسرت رکھیے، طلب رکھیے اور تڑپ رکھیے، اور کوشش بھی ہو اپنے کمائی میں سے 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے جیسی وسعت ہے آپ حج کے نام پر جمع کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر اللہ نے بلا لیا اتنے پیسے جمع ہو گئے تو حج کی توفیق بھی مل گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر حج نہ ہو سکا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیت کے صدقے آپ کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے حج ایک توفیق ہے، حج پیسوں سے نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ حج پیسوں سے ہوتا ہے تو آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہی حج کر سکتا ہے، اس بات کو آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے ہوں گے جس پر حج فرض ہے لیکن وہ اب بھی حج سے وہ محروم ہے، اب بھی وہ حج کو نہ جا سکا، اور ہزاروں لاکھوں ایسے مسلمان تھے جس پر حج فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا اور حج کیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور ایسے بہت سے مسلمان تھے اور ہیں
جو مالی اعتبار سے تو زیادہ مالدار نہیں ہے، لیکن دل کے اندر سچی تڑپ تھی، سچی طلب تھی اور سچی حسرت تھی دل کے اندر، تو اللہ نے اس کو اپنے گھر بلایا اور حج کی بھی توفیق اس کو دے دی۔ تو دل کے اندر سچی طلب ہو۔ ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ مالی اعتبار سے تو زیادہ مالدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حج کر کے آ گیا۔ کیسے آیا؟ دل کے اندر سچی تڑپ تھی۔ یہ تڑپ، یہ طلب اور یہ حسرت آپ کے دل کے اندر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج کی توفیق دے دیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے وہ بھائی جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر سچی طلب ہو، سچی طلب ہو، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق پیدا ہو کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جوان آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولا تو وہ جوان ہانپتا کانپتا حجرے کے اندر داخل ہوا اور کہتا ہے کہ حضرت میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک حسرت ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جاؤ، بہت اچھی بات ہے، اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جوان کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب پیسے نہیں ہے تو تم پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ وہ جوان کہتے ہیں کہ حضرت میں مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن میرے دل کی آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں بھی فقیر، تو بھی فقیر، اور ایک فقیر چلا آیا ایک فقیر کے پاس، لیکن وہ جوان کہتا رہا کہ یہ میری دل کی آرزو ہے، میری دل کی تمنا ہے، یہ میری دل کی حسرت ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جب وہ بار بار کہتا رہا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنے جیب سے چاندی کا ایک سکہ نکالا اور اس جوان کو دیا کہ جاؤ تم بیت اللہ حج کے لیے جاؤ۔ وہ جوان ابھی حجرہ سے نکلا تھا، چند ہی قدم چلا تھا، کچھ ہی دوری پر گیا تھا، جیسے اس نے راستہ بدلا اور گلی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے، پہلے سے لوگ بہت جمع ہیں۔ جب اس گلی کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ تمہارا مال، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ جائیداد سب کچھ تمہارا ہے۔ اس جوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس جوان کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے حج کرنا ہے، بس مجھے ایک سواری دے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ جتنے سواری ہیں یہ سب کے سب تمہارے ہیں، جو پسند ہے لے لو۔ وہ جوان کہتا بس مجھے ایک سواری دے دو۔ وہ سواری پر سوار ہوا اور بغداد سے بہت سے لوگ بھی حج کے لیے جا رہے تھے، تو ایک قافلہ بغداد سے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے پہنچا۔ اس قافلے میں جتنے لوگ تھے، پہلے تو اونٹ پر لوگ یا گھوڑے پر سواری ہو کر جاتے تھے حج کے لیے، تو اس قافلے میں جتنے لوگ تھے، قافلے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جوان ایسا جوان تھا کہ اس نے حج کے زمانے میں کبھی سویا نہیں۔ اس کا دو ہی کام تھا، یا تو قافلے والوں کی وہ خدمت کرتا تھا یا پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ قافلے والوں کی خدمت کرتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ جب یہ جوان اللہ کا گھر پہنچا، جب وہ طواف کعبہ کرنے لگا، جب کعبہ کے طواف سے وہ فارغ ہوا تو وہ ملتزم سے لپٹ کر اللہ کے سامنے رو رو کر کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ کے سامنے ہچکیاں لے لے کر کے، اللہ کے سامنے سسکیاں لے لے کر کے اپنے گناہوں معافی مانگ رہا تھا، اپنے گناہوں
وہ معافی چاہتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بہت بڑا گناہگار ہو، بہت بڑا مجرم ہو، بہت بڑا قصوروار ہو۔ وہ اپنے رب کے سامنے روتا رہا اور اپنے سے معافی مانگتا رہا۔ جتنے قافلے کے لوگ تھے اس کے رونے کو دیکھنے کی وجہ سے اس قافلے میں بھی ہچکیاں بن گئی، قافلے کے لوگ بھی رونے لگے۔ وہ ملتزم کو پکڑ کر روتا رہا اور اپنے معافی مانگتا رہا۔ جب وہ حج کے ارکان سے فارغ ہوا تو مدینہ منورہ پہنچا۔ اس نے حضرت جنید بغدادی سے یہ بات کہا تھا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا میرے دل کے اندر حسرت ہے، میں سید ہوں، میں اپنے نانا کے روضے پر جاؤں گا اور اپنے نانا کے روضے پر جا کر کے سلام عرض کروں گا۔ دوسری حسرت یہ تھی جب وہ حج کے ارکان سے فارغ ہوا، جب وہ حج کر لیا، جب مدینہ منورہ پہنچے تو آقا کے روزے پر پہنچنے کے بعد وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کیا اور ایسی مدحت کی، ایسی تعریف کی اور پھر سلام اور درود و سلام بھیجنے کے بعد اس جوان نے داستان سفر سنانا شروع کر دیا۔ قافلے والے کہتے ہیں جب وہ جوان داستان سفر سنا رہا تھا اس کی ہچکیاں بن گئی اور بے زار و قطار رونے لگے۔ جتنے حاجی وہاں موجود تھے اس جوان کے رونے کے وجہ سے تمام حاجی رونے لگے۔ وہ جوان روتا رہا اور آقا کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داستان سفر سناتا رہا۔ کیا سنایا کہ میں کس مصیبت سے اور کس پریشانی سے میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچا ہوں اور آپ کے روزے پر حاضری کے لیے پہنچا ہوں۔ میرے دل کے اندر کیسی تڑپ تھی، کیسی حسرت تھی اور اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ یہی حسرت، یہی توفیق آپ کے دل کے اندر بھی ہو۔ وہ جوان کہتے ہیں جب میں حرم پاک سے واپس آیا اور بغداد سے چونکہ میں حج کے لیے سفر شروع کیا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو قافلے کے لوگ بھی پہنچا۔ انہوں نے ایک دستاویز مجھے دیے جو اس زمانے میں چمڑے پر دستاویز لکھے جاتے تھے، اور کہا کہ یہ دستاویز تم لے لو، کیونکہ یہ جو بنگلہ ہے، یہ گھر ہے، یہ مکان ہے، یہ زمین جائیداد ہے، یہ ایک شخص کا تھا اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو سب سے پہلے اس گلی کے اندر داخل ہوگا وہ سب کچھ اسی کا ہو جائے گا، اور تم پہلا شخص ہے کہ اس کے انتقال کے بعد تو سب سے پہلے اس گلی کے اندر داخل ہوا، اس لیے ساری چیزیں تمہاری ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قافلے کے لوگوں نے کہا تجھے تو لینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری ہے، میں نہیں لے سکتا۔ اصرار کے بعد اس جوان نے وہ سامان، وہ زمین جائیداد سب کچھ لے لیا، اس دستاویز کو بھی لیا، لیکن دماغ میں بات آئی کہ میں ان چیزوں کو کروں گا کیا؟ تو اس نے سوچا کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ دستاویز، یہ مال و دولت سب اس کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ والے پہلے سمجھ جاتے ہیں، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سلام و دعا، معانقہ، مصافحہ سب کچھ ہوا۔ جب یہ دستاویز پیش کیا، اللہ والے کے پاس جہاں جمال ہوتا ہے وہاں جلال بھی ہوتا ہے۔ فوراً غصے میں آ گئے حضرت جنید بغدادی اور کہا جس دنیا کو میں نے ٹھوکر مار دیا، جس دنیا کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، وہ دنیا تم پھر واپس مجھے لا کر کے دے رہے ہو، چلے دو میرے دربار سے۔ وہ جوان جانے لگا، جب جانے لگا تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ادھر سنو، وہ جو سکہ میں نے تجھے دیا تھا وہ سکہ مجھے واپس کر دو۔ وہ جوان کہتے ہیں جیب سے نکال کر کے وہ سکہ واپس دیا، اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ سکہ ہے، تم 23واں شخص ہو، تم سے پہلے 22 لوگوں نے اس سکے سے حج کر چکا ہے، تم 23واں شخص ہو جو اس سکے سے حج کر کے واپس آیا۔ جب اس جوان نے بات سنی تو کہنے لگا کہ حضرت یہ سکہ مجھے واپس دے دو۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس سکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سکے کا کوئی مقام نہیں ہے،
اصل بات جو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ میرے دل کے اندر جو یقین ہے اس کا کمال ہے، ورنہ اس سکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم میرے سینے کو چیر کر کے دیکھو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ پر یقین میرا اس درجے کا ہے، اگر میں چاہتا تو تجھے کہتا کہ میرے حجرے کے باہر ایک قدم رکھو اور دوسرا قدم حرم پاک پہ رکھو، یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے تجھے دنیاوی اسباب دیا اور سکے کی شکل میں دیا کہ تم جا کر کے حج کرو، ورنہ تو اللہ پر یقین اور بھروسہ میرا اتنا تھا کہ تجھے کہتا کہ ایک قدم حجرے کے باہر رکھو اور دوسرا قدم حرم پاک پہ رکھو تو تم آسانی سے حج کر سکتے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہ یقین ہمارے دل کے اندر ہو اور وہ سچی طلب ہمارے دل کے اندر ہو۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ حج ایک توفیق ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا اللہ اس کو بلا لے گا، اور وہ توفیق کب ملے گی؟ جب اس دل کے اندر طلب ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اس دل کے اندر اگر سچی طلب رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لے گا۔ اگر نہیں بلایا تو پھر آپ کو حج کا ثواب قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں دے دیا جائے گا۔ دعا کیجئے۔